کل کیا کیا فیصلے ہوئے اس ایپیکس کمیٹی میں، اور ساتھ ہی اس بات پہ بھی آپ کامنٹ کر دیجیے گا کہ اپوزیشن کی ریزرویشنز میں کتنی ڈیپتھ ہے؟ ایک تو کل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو چائنی وزیر ہیں ان کی جو گفتگو ہے وہ فوکس تھی کہ چائنیز جو انجینئرز ہیں جہاں پہ چائنی جو شہری ہیں ان کو مکمل پروٹیکشن دی جائے، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے بہتر بنائی جائے۔ پہلی دفعہ پبلکلی آ کے جو ہے وہ چائنیز نے یہ بات کی، تو اس کا مطلب سمجھ آ رہا تھا سب کو، تو اسی لیے بظاہر کل جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وزارت داخلہ میں بھی اجلاس ہوا، اور اس میں فوکس یہی چائنیز کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ان کی سیکیورٹی کا جو پروسیس ہے، جو ایس او پیز ہیں وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ جو آپریشن ہے اس کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن پر جانے سے قبل کہ اپوزیشن نے آج کیا کیا ہے۔ ایک کمیٹی تھی، یہ اوور سائٹ کمیٹی تھی، پارلیمانی اوور سائٹ کمیٹی، یہ جولائی 2022 میں اجلاس ہوا تھا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور شہباز شریف صاحب کی صدارت میں ہوا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی تھی کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس سے مذاکرات کی نگرانی کے لیے یہ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کمیٹی کہاں تک پہنچی، اس کے آؤٹ کم کیا تھا، کہاں پہ اختلافات ہوئے، یا تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیں 2021 میں یا 20 میں جو سیٹلمنٹس کے حوالے سے مذاکرات چل رہے تھے، اس میں اس وقت کی جو قیادت تھی اس نے جو فیصلے کیے، جو لوگ یہاں پہ آئے ان کو رستہ دیا گیا ان کو سیٹلمنٹ کے حوالے سے، تو وہ فیصلے کیا ناکام ہوئے؟ اگر ناکام ہوئے تو پھر اس وقت کے جو لوگ اکاؤنٹیبل کیوں نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی میرے خیال میں دیکھی جانی چاہیے کہ آج اس نہج پہ یہ چیز کیوں پہنچی ہے۔ اس وقت جو یہ جو جولائی 2022 یا اس کے بعد کی ہم جب بات کر رہے ہیں، اس وقت کے پی میں جو پی ٹی آئی کی تھی لیڈرشپ، انہوں نے احتجاج کیا تھا، انہوں نے یہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا جس جو ہے نہج پر آج پہنچے ہیں، اور آج جو ہے وہ آپریشن کی جو ہے منظوری دی گئی ہے۔ جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کی اگر بات کی جائے، پی ٹی آئی بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے جماعت ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ میں، پی ٹی آئی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کل ان کے جو سی ایم کے پی تھے وہ ایک ایپیکس کمیٹی کا حصہ تھے، اور جو گورنمنٹ ہے، عطا تارڑ ہے، دیگر وزیر دفاع ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ یہ کل کا جو ڈیسیژن ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، اور انہوں نے کوئی ریزرویشن نہیں، انہوں نے ٹائم بھی نہیں مانگا، کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی سچویشن ہوتی بھی تو کل سے لے کر آج تک تقریباً 18-20 گھنٹے گزر گئے ہیں، تو سی ایم کے پی کوئی بیان دے دیتے کہ میں نے ٹائم مانگا تھا یا مشورہ کرنے کا، یا اپنی جو کے پی اسمبلی ہے وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ ان سے پوچھنے کا، ان سے رائے لینے کا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ایک تو بات ہوگی سی ایم کے پی کی، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس آپریشن کو۔ جو بیرسٹر گور ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کیمرہ جو ہے بریفنگ دی جائے۔ تو پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے بطور بڑی اپوزیشن پارٹی کے، مجھے اس میں کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ کل اس میٹنگ میں موجود تھے اور یہ اور سٹانس لے رہے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ اس پہ کنسنسس کے لیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنیز یا کوئی انویسٹرز پاکستان میں آنے ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی ان کی سیکیورٹی یقینی بنانی چاہیے، اور ماضی میں بھی ہمارے ہاں اس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کو ہم نے بھگتا ہے۔ ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے پیش کیے ہیں، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں، عام شہری جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ پچھلے تقریباً 20 سال جو ہے وہ ہم نے اس کو بھگتا ہے۔ اب بھی جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے ایسے اقدامات، لیکن کنسنسس اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر کے پی میں آپ نے یہ آپریشن کرنا ہے، اب کے پی کے کچھ علاقوں میں، تو پھر وہاں کی جو موجودہ جو مطلب سی ایم کے پی تو وہاں پہ آ گئے، جو اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان کیمرہ جو ہے وہ بریفنگ دی جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ میں کوئی حرج نہیں، اور ایک ماحول بھی بنانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا بظاہر ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اور اس میں اتنا بڑا ڈیسیژن آ جائے گا۔ پہلے ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، پہلے ایک ماحول بنایا جاتا تھا، ایک کنسنسس، اور اس کے بعد جا کے ایسا جو ہے بڑا فیصلہ لے کے تاکہ ساری عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور وہ جو اس قسم کا جو آپریشن ہے وہ کامیاب بھی ہو، اور اس سے
تو آئی بندی ہے ضرب عضب especially رد الفساد وہ بھی چینی آپریشن ہو وزیر چکے ہیں کی اور وہ اس سے statement آئی، دہشت اس کے گردی بعد پر ہم قابو نے بھی دیکھا پایا گیا کہ کچھ ہلچل ہوئی ہے اور ایمرجنسی میں کچھ فوری طور پر اقدامات لیے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اقدامات مٹیریلائز ہوتے ہیں.